ظاہر ہے کہ ہر بلڈنگ میں کتنے فلیٹس ہوتے ہیں، اگر ان میں 1 فلور یا 2 فلور پہ لوگ گئے اور 10 فلور پہ نہیں گئے، 8 فلور پہ نہیں گئے، 6 فلور پہ نہیں گئے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے نیومریٹرز تھے انہوں نے پورے دن میں کتنے کا مکان کور کیے. گویا ایک نیومریٹر نے ایک مکان بھی کور نہیں کیا جتنے نیومریٹرز کی تعداد تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، صرف دکھاوے کے لیے ایکسٹینشن ہوئی تھی، اور اعداد و شمار پہلے سے طے تھے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے بھی یہی کام کیا گیا تھا کہ مردم شماری تو ایک طرف چل رہی ہے لیکن نمبرز کو انہوں نے نادرا کے ڈیٹا سے نکال کر ایک طرح سے طے کیا ہے. پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جو مستقل رہائشی کراچی کے تھے ان کو تو کاؤنٹ ایک تعداد کو کیا، اس میں بھی بہت بڑی تعداد کو نہیں کیا، لیکن بہرحال جو اوور آل نمبر سے جب انہوں نے نادرا کے ڈیٹا سے لیا، لیکن وہ لوگ کہ جن کے مستقل پتے کراچی کے نہیں ہیں لیکن وہ کراچی کے رہائشی ہیں، موجودہ پتہ کراچی کا ہے، کوئی 50 سال سے رہتا ہے، کوئی 40 سال سے رہتا ہے، کوئی 20 سال سے رہتا ہے. مردم شماری کا اصول یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا. اس میں بھی اصول یہی موجود تھا نا کہ 6 مہینے بھی اگر آپ کا ارادہ بھی یہ رہنے کا تو آپ کو کاؤنٹ کیا جائے گا، ارادہ بھی یہ رہنے کا 6 مہینے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر کراچی کے اوپر شبخون مارا ہے، اور ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی میں ایسے افراد جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد ملینز میں ہے جن کے مستقل پتے کراچی میں نہیں لکھے جاتے. مستقل پتہ اپنا دیہات کا ہوتا ہے، اپنے شہر کا ہوتا ہے پنجاب کا، اور کراچی میں وہ موجودہ پتے کی بنیاد پر رہتے ہیں اور رہنا چاہیے، اس میں کیا عرض ہے. ملینز میں اس وقت انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں جو کراچی میں آباد ہیں، تو کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے، اس میں کیا عرض ہے. لیکن ان کا مستقل پتہ انٹیریئر سندھ کا ہوتا ہے، کسی اور شہر کا، کسی گاؤں کا، گوٹھ کا، لیکن کراچی میں موجودہ پتہ ہوتا ہے تو وہ یہاں پر رہائشی ہوتے ہیں، اور مردم شماری کے اصول کے مطابق انہیں کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے. کوئی آدمی نوڈیرو کا ہے، لاڑکانہ کا ہے، جیکب آباد کا ہے، بدین کا ہے، لیکن اگر وہ موجودہ یہاں پر 6 مہینے اس کی رہائش ہے یا رہنا چاہتا ہے تو مردم شماری کے اصول کے مطابق اسے کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کا مستقل پتہ بے شک وہاں کا ہو. گویا 1,91,00,000 تو مستقل پتے والے کراچی کے ہیں. ابھی آپ کسی آبادی اور بستی میں چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کریں کہ تمہارا مستقل پتہ کہاں کا ہے، تو آپ اگر ایسے ہی نکل کر ڈسٹرکٹ ویسٹ چلے جائیں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، ایون سینٹرل میں بھی لوگ رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ کراچی میں بستے ہیں کہ جن کا مستقل پتہ کراچی میں نہیں ہے، لیکن ان کو کاؤنٹ کراچی میں نہیں کیا جا رہا، اپنی جگہوں پہ کیا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا نقصان ہوتا ہے کراچی کو؟ اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلا، ہماری نمائندگی اسمبلی میں، ہماری نمائندگی مردم شماری پر اس کا انحصار ہے. ابھی تو جو اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں 1 آدھ سیٹ آگے پیچھے ہوگی نا، لیکن اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں اس وقت 21 ہیں. اگر ہمیں 3.5 کروڑ جو ہمیں ہیں گن لیا جائے تو اس کے نتیجے میں ہماری سیٹوں کی تعداد 35 تک چلی جائے گی. اگر ہم جتنے ہیں اتنا گنا جائے تو اس کے نتیجے میں ہماری جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ 44 کے مقابلے میں 65 تک ہو جائیں گی، جو 130 کا آدھا ہیں. آپ سوچیں کہ سندھ اسمبلی وڈیرہ شاہی تسلط سے نکل سکتی ہے اگر ہماری گنتی ایکچوئل ایز پر ایکچوئل کاؤنٹ کر لی جائے. اس صوبے کا المیہ کیا ہے؟ وڈیروں کے تسلط سے نہ انٹیریئر سندھ کے لوگ نکل پا رہے ہیں، اور یہی فیوڈلز اب شہری مقامی سوداگروں سے مل کر ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں. تو یہ نکلنے کا طریقہ موجود ہے، اور وہ کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے. جو حق ہے اس کے مطابق آپ ہم کاؤنٹ کر لیں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں دیا جا رہا. اس لیے میرا سوال پاکستان کے تمام اداروں سے ہے. محکمہ شماریات جس کا کام یہ ہے کہ وہ گنتی صحیح کرے، ایک کام ہے اس کا، وہ ایک کام درست نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن والا الیکشن ٹھیک نہیں کراتا، محکمہ شماریات والا گنتی صحیح نہیں کرتا. مطلب کون کیا کر رہا ہے آپ اس ملک میں؟
جو جمہوری جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر جمہوریت نہیں رکھتی، وصیت اور وراثت پہ چلتی ہیں، خاندانوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں پہ چلتی ہیں، تو جس کا جو کام ہے وہی نہیں کر رہا۔ تو محکمہ شماریات کا کام تھا کہ گنتی صحیح کرے، ہمیں یہ بتایا جائے نا کہ انہوں نے ایکسس کیوں نہیں دیا۔ پھر اگر یہ اتنا ہی شفاف مردم شماری ہو رہی تھی تو اس مردم شماری میں تو ڈیجیٹل کا معاملہ تھا نا، اس میں تو ساری گنتی روزانہ اپڈیٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے اسٹیک ہولڈر کو کیوں نہیں شامل کیا، کیوں اس کا ایکسس نہیں دیا، کیوں چھپ کر وار کیا ہے؟ کل بھی گنتی پوری نہیں بتائی گئی ضلع وائز، یہ چھپ کر وار کیا ہے سی سی آئی نے، ان ساری جماعتوں نے جو بغلیں بجا رہے ہیں۔ اور میں اس موقع پہ خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ، جس نے ایک مرتبہ پھر کراچی کو بیچا ہے، جس نے ایک مرتبہ پھر سوداگری کی ہے، جس نے ایک مرتبہ پھر شب خون مارا ہے، جس نے ایک مرتبہ پھر اہلیان کراچی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، 1,45,00,000 انسان تم نے اپنے مفادات کی خاطر قربان کر دیے، وڈرا کر لیا اس سے، اور خوشیاں منا رہے ہو کہ ہم نے 60 لاکھ کا اضافہ کیا ہے، 70 لاکھ کا اضافہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسے؟ پچھلی مردم شماری میں 1,60,00,000 تھے، وہ غلط تھی تو نہیں مردم شماری جلدی ہوئی ہے، تو جب وہ غلط تھی، وہ ریفرنس پوائنٹ ہی غلط تھا، تو آپ اس ریفرنس پوائنٹ میں تو صرف 43 لاکھ کا اضافہ ہوا، جبکہ اگر آپ نیچرل جو گروتھ ہوتی ہے اس کو ہی دیکھ لیں تو 20-25 تو ایسے ہی اضافہ ہو جاتا۔ تو آپ نے کیا کمال کیا جس پر آپ خوشیاں منا کر دھوکہ دے رہے ہیں کراچی والوں کو، پوری قوم کو، اور میڈیا کے ذریعے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ تو اب چیزیں پتہ چلیں گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ نے قوم فروختن، بچے ارزاں فروختن، کہ آپ نے تو بہت سستا بیچ دیتے ہو آپ کراچی والوں کو ہمیشہ۔ کس طرح سے آپ ہماری قیمت لگاتے ہو؟ آپ ایک گورنری، 2 وزارتوں، 4 ایڈمنسٹریٹر کے اوپر گنتی بیچ دیتے ہو، وسائل بیچ دیتے ہو، ملازمتیں بیچ دیتے ہو، سب کچھ بیڑا غرق کر دیا اس شہر کا، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں تھا اور تم نے آج یہ حال کر دیا کہ آج پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کا تسلط قائم کروا دیا ہے، جس کو پوچھتا نہیں ہے کوئی کراچی میں، جس کی پرفارمنس سے نفرت کرتے ہیں کراچی والے، لیکن یہ تمہارے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں آج ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے، ہمارے بچوں سے ملازمتوں کا حق تم نے محروم ہمیں کر دیا، ہماری تعلیم تباہ کر دی، ہمارا روزگار تباہ کر دیا۔ یہ سوداگری اب نہیں چلے گی، پہلے کے زمانے لد گئے۔ یہ بتاؤ نا تم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد قوم کے 32 ارب روپے اگر لگے اس پر، اور اس کے بعد تم نے نکال کر یہ لے کر آئے ہو کہ ہم نے 2,03,00,000 پہنچا دیا ہے، تو یہ کیا